یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ یہ ماہ شعبان ہے، انتہائی مقدس، بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اور اس ماہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اپنا مہینہ قرار دیا شعبان کو۔ اور شعبان وہ مہینہ کہ جس میں اہل بیت کے گھروں میں خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غم کے ایام نہیں ہیں، کوئی شہادت کے ایام نہیں ہیں، اور ہمیں بھی ان خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان دنوں میں خوشی منا کر، جشن منا کر ہمیں پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ مگر ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو پروردگار اور اہل بیت کی خوشنودی کی بجائے ان کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل آپ یقیناً دیکھ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شعبان کے جشن میں کچھ یزیدی شیعہ لبادہ اوڑھ کر گھس گئے اور بہت زیادہ انہوں نے نقصان کیا ہے۔ اور جو تکفیری عناصر ہیں، شدت پسند ہیں، وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں کیونکہ ان کے بارے میں تو پتہ ہے کہ وہ دشمن ہیں، وہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے شیعت کا جتنا یہ یزیدی کر رہے ہیں۔ اور انہیں میں یزیدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یزید بھی یہی چاہتا تھا کہ حرام محمد کو حلال کر دیا جائے، اور یہ سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اہل بیت کے ناموں پر۔ آج بہت سی باتیں ہوں گی، کچھ اشتہارات آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، اور ایسے بہت سے اشتہارات ہیں سوشل میڈیا پر۔ جشن شعبان ہے، جشن شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، ماشاءاللہ کون علی اکبر کا جو ہم شکل پیغمبر ہیں، جو اس امام کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا۔ اور اسی علی اکبر علیہ السلام کے جشن میں ایک گلوکارہ گانے گانے والی آئے گی، قصیدے پڑھے گی، اور یزیدی آگے بیٹھ کر جھومیں گے، ناچیں گے اور نعرے لگائیں گے۔ بتائیے یہ یزیدیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ محرم نامحرم کے فرق کو ختم کیا جائے، وہ بھی اہل بیت کے ناموں پر۔ جس گھرانے نے دین بتایا، اسی گھرانے کے نام پر دین کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور اشتہار کہ جس پر لکھا ہوا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد علیہ السلام، اور اس میں ایک فلمی گلوکارہ، فلموں میں گانے والی پروفیشنل آئے گی، قصیدے پڑھے گی انسٹرومنٹس کے ساتھ، گانے کے ساتھ، اور آگے سے لوگ اسے سنیں گے، اور کچھ ذاکرین بھی اس پر پیسے نچھاور کریں گے، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد یہی لوگ دربار یزید اور بازار شام کا ماحول پڑھیں گے، لوگوں کو رلائیں گے۔ مجھے بتایا جائے یہ دربار یزید کا ماحول تو تم نے اس جشن میں خود بنا لیا، اب کاہے کو رو رہے ہو؟ اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، 2-3 سال ہو چکے ہیں ان خرافات کو شروع ہوئے۔ ہر سال ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حق بات کرنی پڑے گی۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اصلاح کرنی ہے لوگوں کی، وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر یہاں پر خاموش رہتے ہیں۔ سننے والوں کو چاہیے کہ سٹینڈ لیں ایسے عناصر کے خلاف۔ اور اب تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس سب کو اس کے جواز کے لیے، یعنی موسیقی، ڈھول، اس طرح سے ناچنا، مخلوط اجتماع، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بالکل جائز ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ سوال ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈھول، یہ موسیقی، یہ جو بھنگڑا جشنوں میں کیا، یہ سب کچھ جا رہا ہے، یہ جائز ہے، تو پھر ان سے سوال یہ ہے کہ کیا بنی ہاشم، سادات مدینہ، مولا علی علیہ السلام کا خاندان، امام حسین علیہ السلام کا خاندان، کیا ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں میں یہ ڈھول، یہ موسیقی اور ڈھول کی تھاپ پر یہ اچھلنا کودنا، یہ سب ان کی زندگیوں میں شامل تھا؟ معاذ اللہ۔ سوال ہے، سوچیں اس بارے میں۔ ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہم نے تو ہر جگہ پر، چاہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہو، غازی عباس کی آمد ہو، ہر جگہ پر ان عظیم ہستیوں کو پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے دیکھا ہے، مناجات کی ہیں۔ تو پھر آج جو یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ جو خواتین کا مردوں میں آ کر گانے گانا قصیدوں کے نام پر، اور موسیقی اور ڈھول کی تھاپ پر پاگلوں کی طرح اچھلنا، ناچنا، یہ سارے افعال، یہ سارے اعمال یزیدی ہیں، یزیدی افعال ہیں، یزیدی اعمال ہیں۔ ان کا امام حسین علیہ السلام سے، اہل بیت سے، حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ عمل کر رہا ہے وہ سیرت حسین سے دور ہے، وہ کربلا والوں سے دور ہے، بلکہ وہ یزیدیت کے قریب ہے۔ اور اگر ایسے لوگ پھر بھی بضد ہیں یہ سب کچھ کرنے پر، تو پھر ضرور کریں۔ پاکستان میں ہر شہری کے حقوق ہیں، پھر خدا را اپنے ساتھ
شیعہ نہ لکھیں بلکہ اپنے آپ کو یزیدی کہیں، اور جو مرضی کریں آپ کے خلاف، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی بھی آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک اور بہانہ جو یہ لوگ بناتے ہیں کہ جی دوسرے ممالک میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے، ایران میں بھی ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، عراق میں بھی ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عمل کی بات نہیں سنتے۔ ایران عراق میں کوئی غلط عمل کا ہو جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اور کنویں کے مینڈک نہ بنے، بلکہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو پیجز بنے ہوئے ہیں اس وقت، کتنا تمسخر وہ لوگ اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں شیعہ کامکس کے نام سے، بہت سے ایسے پیجز ہیں، اور وہ اسی طرح کی ویڈیوز لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو جی یہ ان کا دین ہے۔ ان چیزوں سے مسلک کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بات واضح کر دیں کہ ان اعمال کا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔